منو یعنی آدم ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مسٹر ارشد مدنی صاحب نے جو بھی بیان دیا یہ نہایت ہی خطرناک ان کا بیان ہے، اور دیوبندی وچاردھارا کا سب سے بڑا کیندر ہے دارالعلوم دیوبند، اس کے فتویٰ وبھاگ کو فوراً سنجھال لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، اور مسٹر مدنی سے وہ اپنے دیوبندی مذہب کے انوسار ان سے توبہ کرانا چاہیے ان کو۔ جمعیت علماء ہند کے ادھیکش مولانا محمود مدنی اور ارشد مدنی کے بیان کو لے کر چھڑی بحث میں بریلی مرکز بھی کود آیا ہے۔ آداب نمسکار، میں وسیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی۔ جس طرح سے مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی نے یہ بیان دیا کہ اسلام اس دیش کا سب سے پرانا مذہب ہے، اس کو لے کر بحث چھڑی ہوئی ہے، اور خاص طور سے جس طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ منو ہی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اوم ہی اللہ ہے، اس کو لے کر وویچنا چل رہی ہے، زبردست بحث ہو رہی ہے۔ اس بحث میں بریلی مرکز نے اپنی بات رکھی ہے۔ ابھی تک اگر ہم بات کریں تو بریلی مرکز دیوبند کے مسئلوں میں بولا نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے کہ بریلوی اور دیوبندیوں میں زبردست اختلافات ہیں، یہی وجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دوری بنائے رہتے ہیں، اور جب مولانا توقیر رضا خان دیوبند گئے تھے تو ان کے خلاف بھی بریلی مرکز سے کارروائی ہو گئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے جب دیوبند کو لے کر مچے بوال میں بریلی مرکز سے بھی سخت اعتراض سامنے آیا ہے۔ بریلی مرکز سے مولانا مفتی سلیم نوری نے کہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی نے جو بھی کہا ہے اس کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے، شریعت سے واسطہ نہیں ہے۔ دیوبند سے یہاں تک مانگ کر ڈالی ہے کہ مولانا ارشد مدنی پر کارروائی کرنی چاہیے، ان پر توبہ کرنی چاہیے، توبہ کا جو طریقہ دیوبندی حضرات کا ہے۔ دیکھیے بریلی مرکز سے مولانا مفتی سلیم نوری نے کیا کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی دہلی میں جمعیت کے ادھیویشن میں مسٹر ارشد مدنی صاحب نے جو بھی بیان دیا اور ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کرتے ہوئے مذہب اسلام کے پیغمبر، پہلے نبی اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے جو کچھ بھی کہا یہ نہایت ہی خطرناک ان کا بیان ہے، جس سے سیدھے سادے بھولے والے جو مسلمان ہیں، عوام کے لوگ ہیں، وہ سخت گمراہی کا اس سے شکار ہوں گے، اور ایسے بیان سے اللہ کی شان میں یہ سخت توہین اور گستاخی بھی ہو رہی ہے۔ مذہب اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی جگہ ہونے سے، کسی زمانے میں ہونے سے پاک و صاف ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور زمان و مکان سے وہ پاک ہے۔ اس کی تلنا ہوا سے کی کہ جس طرح ہندو مذہب کا یہ عقیدہ ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ اوم ایک ہوا ہے کہ جو ہر جگہ ہے، تو ہوا تو وہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے، اور اللہ تو خالق ہے، تو مخلوق کی تلنا اللہ سے، خالق سے کرنا یہ اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے بالکل منافی اور اس کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کے لیے ہم کوئی بھی نام یوز اور استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بنیادی ضابطہ ہے اسلام کا کہ قرآن و حدیث میں جن ناموں کا ذکر اللہ کے لیے کیا گیا ہے انہی ناموں کا اطلاق، انہی ناموں سے ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، انہی ناموں کا اطلاق اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے نام کہ جن کو اللہ کے لیے بولنے پر اجماع امت ہو چکا ہے، تو ان ناموں کا ذکر بھی اللہ کی بارگاہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ
لفظ اوم جو ہے نہ تو قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام، ائمہ کرام، تابعین کرام، اکابر امت نے اللہ کے لیے اس کو بولا ہے۔ تو مسٹر مدنی یہ اللہ کے لیے کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ تو اسلام کی سراسر مذہب اسلام کی سراسر یہ عدم اتباع ہے اور مذہب اسلام کا ایک طریقے سے مذاق اڑانا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ اس سے تو مسلمان یہ سمجھیں گے کہ جو اللہ ہے وہی اوم ہے، جو اوم ہے وہی اللہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، اور پھر مذہب اسلام کی ہندو مذہب سے تلنا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی آوشکتا تھی ہی نہیں، کیونکہ اس میں ہندو مذہب اور اسلام مذہب اس میں بنیادی فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے کہ مذہب اسلام اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی کی بھی پوجا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب انہوں نے اپنے بیان میں حضرت آدم کو منو کہہ دیا، تو منو تو مذہب ہندو مذہب میں ان کے مذہب میں ایک پوجنیہ شکتی کا نام ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو حضرت آدم تو ہمارے یہاں پوجنیہ ہے ہی نہیں، حضرت آدم ہی کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنے کی ہمارے مذہب میں اجازت ہی نہیں ہے۔ شرک کو تو مذہب اسلام ختم کرتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بیان ہے، اور اس بیان پر فوری طور پر جو دیوبندی فرقہ ہے اور اس کا دیوبندی فرقے اور دیوبندی وچاردھارا کا سب سے بڑا کیندر ہے دارالعلوم دیوبند، اس کے فتویٰ وبھاگ کو فوراً سنجال لینا چاہیے، نوٹس لینا چاہیے، اور مسٹر مدنی سے وہ اپنے دیوبندی مذہب کے انوسار ان سے توبہ کرانا چاہیے، ان کو فوری طور پر اس پر بیان جاری کرنا چاہیے، اور اپنی استھتی اسپشٹ کرنا چاہیے دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ وبھاگ کو کہ آیا وہ مسٹر مدنی کے بیان کو دیوبندی مذہب کا بیان مانتا ہے، دیوبندی فرقے کا بیان مانتا ہے، یا ان کا ویکتیگت اس کو بیان مانتا ہے۔ یہ اسپشٹ کرنا چاہیے استھتی دارالعلوم دیوبند پر۔ اس سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔